جی، پاکستان کی فتح کا بھی ایک میسج جاتا ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اعزاز چودھری سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، یہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اعزاز چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو معاہدہ آج ہوا ہے جس پر دستخط ہوئے ہیں، یہ دنیا کو کیا میسج دیتا ہے؟ اچھا پیغام ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کا ساتھ دیا، غیر معمولی تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے، اور یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ دفاعی تعاون کو ہم اس سطح پہ لے کے جا رہے ہیں کہ ایک پر جارحیت دوسرے پر جارحیت تصور کی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان پہ جارحیت کرتا ہے تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگر سعودی عرب پر کوئی جارحیت کرتا ہے کوئی بھی ملک تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے تو بہت بڑی پیش رفت ہے۔ جی اچھا، یہ کہیے گا کہ عرب ہنگامی سربراہی اجلاس کے بعد جب بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی تھی اس بات کو کہ پاکستان اٹامک پاور ہونے کی حیثیت سے کوئی اپنا کردار نبھائے دنیا کے اندر، جب قطر پر حملہ کیا اسرائیل نے، اس کے بعد تمام مسلم ممالک کو ایک ہونے کا جو میسج دیا جا رہا تھا، اس حوالے سے اس کے بعد اس طرح کا ایک معاہدہ سامنے آنا اور ایک پیغام دنیا کو جانا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایٹامک پاور والا معاملہ اس میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایٹامک پاور تو پاکستان کی بنی ہے اس لیے کہ انڈیا کی طرف سے اگر کوئی ایگریشن ہوگی تو یہ ہمارا الٹیمیٹ ڈیفenس ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس وقت جو بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ جو دفاع کی، جو مجھے سمجھ آئی ہے دفاعی تعاون، وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی جارحیت ہوگی تو پاکستان جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہوگا۔ پاکستان نے پہلے بھی یہ بات کہہ رکھی ہے کہ ہمارے حرمین شریفین جو ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی جارحیت میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ، وہ انگریزی میں لفظ ہے شولڈر ٹو شولڈر، کھڑا ہوگا۔ تو اسی طریقے پاکستان کے خلاف اگر جارحیت کوئی ہوتی ہے کسی قسم کی تو سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سعودی عرب نے ویسے بھی کچھ اور بھی میں نے اس میں پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ پاکستان میں معاشی تعاون بھی بڑھائیں گے، سرمایہ کاری بھی کریں گے، یہ بھی بہت اچھی خبریں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مومنٹ آ گیا ہے پاکستان کی اور سعودی عرب کی تاریخ میں جو پہلے میں نے کم از کم نہیں دیکھا تھا، تو مجھے تو اچھا لگ رہا ہے۔ اگر اللہ کرے اس کے اوپر عمل درآمد ہو تو اس سے بہتر اور کیا بات ہے۔ اچھا، یہ کہیے گا کہ اوورآل وزیراعظم شہباز شریف کا یہ جو دورہ ہے جس کے اس دورے کے اندر بہت پرتپاک استقبال کیا گیا سعودی حکومت کی جانب سے شہباز شریف کا، پھر بہت سے مذاکرات ہوئے، وفود کی سطح پر یہ مذاکرات ہوئے ہیں اور ایک غیر معمولی قسم کا یہ دورہ تھا۔ اوورآل آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پوری ہماری تاریخ میں کبھی بھی یہ کوئی انہوں نے غلط سمت اختیار کی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اور اس لیے اگر کوئی بدگمانی پیدا بھی ہوئی تو وہ بڑی تیزی سے نکل گئی۔ تو یہ ایک پاکستان کی کامیابی ہے، کیونکہ ہندوستان تو پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے اس نے پوری کوششیں کر کے دیکھ لیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس طرح کے پاکستان کے مثالی تعلقات پیدا ہو رہے ہیں گلف کی ریاستوں کے ساتھ، خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ، تو یہ تو ہمارے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ پورا ویسٹ ایشیا اگر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ ہندوستان کو ایک بڑا کڑا جواب ہے کہ دیکھیں پاکستان کو آپ تنہا کیا کریں گے، یہاں پہ تو یہ سارے اتنے بڑے بڑے ہمارے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ تو ایک کولیکٹیو ڈیفنس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی اچھی پیش رفت ہے۔ اچھا، یہ کہے گا کہ ایک ملک پر حملہ یا جارحیت دوسرے ملک پر بھی جارحیت تصور کی جائے گی، اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ پاکستان کی جو پوزیشن ہے خطے میں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ خطے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی پاکستان کو آپ کوئی لائٹلی نہ لے۔ یہ بھارت نے جو پہلے سوچ رکھا تھا نا کہ اور کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں افغانستان میں بھی یہ سوچ آتی ہے کہ جیسے پاکستان کے ساتھ ہم کھلواڑ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے جو ملک ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، وہ پاکستان کو اب دیکھ رہے ہیں، اور ان میں یہ بھی ملک شامل ہے جو گلف کے ریاستیں بھی ہیں۔ یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مئی 2025 میں جب پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کیے تو اس کے بعد سے یہ سارا ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ اب سارے ممالک کو پتہ چل گیا کہ بھئی اس خطے میں اگر کوئی صحیح ملک ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ، وہ پاکستان ہے۔ تو ایک لحاظ سے بہت ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا، تاکہ دنیا کو بھی محسوس ہو سکے کہ پاکستان کے ساتھ یہ سب ملک کھڑے۔ پاکستان کی پوزیشن سٹرونگر ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ خطے کے اندر مارکہ حق کے بعد خاص طور پر؟ جی بالکل، ایبسولوٹلی، یہی تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی ہے، ماشاءاللہ۔ شکریہ۔
पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात का एलामिया जारी हो चुका है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। एलामिया के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। सऊदी अरब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बेमिसाल इस्तकबाल, सरमायाकारी के मुआहिदों और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नई जहतों पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो पेशरफ्त हो रही है, जो हम लोग देख रहे हैं दोनों बरादर ममालिक के दरमियान, इससे ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आएगी और इसका क्या इफेक्ट देखते हैं आप इस खित्ते के ऊपर? बिलाशुबा पाकिस्तान और ममलिकत सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं, जो हमें बाकी तमाम ताल्लुकात से, बाकी तमाम उमूर से मुमताज कर देते हैं। सबसे अहम बात जो मौजूदा हालात में है वो ये है कि इसराइल के हवाले से सऊदी अरब और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है और हम दोनों जो हैं, हमारे इसराइल से किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं हैं। अब जबकि कतर पे हमला, ईरान पे हमला, शाम पे, लबनान पे, यमन पे जिस तरह जारहियत इसराइल कर रहा है, तो पाकिस्तान के वजीर आज़म ने जो आलमी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में 2 रोज़ पहले तकरीर की, उससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ और हमारी मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का जो वक़ार और इज़्ज़त जो है उसमें जो इजाफा हुआ है वो तकाजा करता था। जो आज सऊदी अरब ने जिस अंदाज से एक भाई ने अपने दूसरे भाई की पजीराई की है और इस्तकबाल किया है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। जिस तरह उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके वफद का इस्तकबाल किया है, और इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है कि ये आज का जो तारीखी दौरा है, ये उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद, फ़लस्तीन के मसले के हल, कश्मीर के मसले के हल समेत बहुत सारे उम्मत के उमूर जो हैं और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मजबूती की तरफ ले जाएगा, और सऊदी अरब की पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी इजाफा होगा। और सबसे अहम बात यह है कि उम्मत की वहदत का मरकज़ मक्का और मदीना है, तो लिहाजा उस वहदत और इत्तेहाद की तरफ दोनों कायदीन की सोच बहुत मुस्बत है। अमीर मोहम्मद बिन सलमान की भी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी सिपा सलार हैं, फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सईद आसिम मुनीर वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो दिफा का मामला हो, मुआश का मामला हो, इक्तिसाद का मामला हो, उम्मत की वहदत का मामला हो, आपको सऊदी अरब और पाकिस्तान मुस्बत सिमत आगे बढ़ते हुए मुस्तकबिल की तरफ, मजीद बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे।